بٹ موونگ فارورڈ اب ذرا کچھ صحت عامہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جناب. موٹاپا اور موٹاپے سے جڑا ذیابطیز، یہ ہم آئے دن اپنے پروگرام میں آپ کو اس حوالے سے اویئر کر رہے ہوتے ہیں. تو موجودہ دور میں موٹاپا ہو اور ذیابطیز خاص طور پر یہ بہت عام بیماریاں ہو گئی ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان میں موٹاپے اور ذیابطیز کی اگر ہم بات کریں تو مریضوں کی شرح بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہر سال بھی کیا، ہر مہینے اس شرح میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے. ملک میں سب سے زیادہ جو آپ کو پیشنٹ ملیں گے وہ ڈائبٹکس ہوں گے. تو ڈائبٹکس کے پیشنٹ آپ کو ملتے ہیں. دوسرا یہ کہ موٹاپے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اوبیسٹی کی، یعنی کہ وہ موٹاپا جو آپ کے لائف سٹائل میں ہرڈل بن رہا ہے، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی روزمرہ کی لائف میں بڑی پرابلم اس سے آ رہی ہے. تو اسی حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں نوو نارڈس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان دونوں بیماریوں مبتلا یعنی اوبیسٹی میں اور ڈائبٹکس میں مبتلا لوگوں کو صحت مند اور بہتر زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے. اب اسی موضوع پر ہم مزید بھی بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ بھائی کیسے لائف سٹائل میں چینجز آ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مینیجر نوو نارڈس پاکستان راشد رفیق بٹ صاحب. تھینک یو ویری مچ راشد صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار پروگرام. سر، آپ ملٹی نیشنل کمپنیز اور فارماسیوٹیکل شعبے میں تقریباً 30 سال کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. نوو نارڈس پیچیدہ اور یہ جو دائمی بیماریاں ہیں ان پر کام کرتی ہے، کیا کام کرتی ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ آل ورک؟ بہت شکریہ ٹائم کا. نوو نارڈس ایکچولی تقریباً کوئی 110 سال پرانی کمپنی ہے یہ. اچھا. اور تقریباً اس وقت کوئی مور دین 45 ملین ایسے پیشنٹ ہیں جو کہ نوو نارڈس کی پروڈکٹ کے ساتھ ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں. اور نوو نارڈس چونکہ بہت کامن نام نہیں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، شاید آپ کو بھی بہت زیادہ نہیں پتا ہوگا، اس لیے کہ فارماسیوٹیکل کے اندر ہماری کوئی کنزیومر پروڈکٹ نہیں ہے، اس لیے کوئی بہت کامن نہیں ہے ہمارا. ہم بڑا اسپیشلائز رہے ہیں پورے 100 سال، یعنی صرف اور صرف ڈائبٹیز میں اور پھر انسولین میں کام کیا. تو چونکہ انسولین بہت اسپیشلائزڈ ہے اس لیے بہت کامن نیم نہیں ہے یہ. سو نوو نارڈس بڑا مشکل ہوتا ہے بولنا، موسٹ آف دا ٹائم اس کو ہم جو ہے مکس کر جاتے ہیں دوسری کمپنیز کے ساتھ. لیکن نوو نارڈس جو ہے یہ ایک ڈینش کمپنی ہے، مور دین 100 ایئرس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہے. انسولین کو جب یہ آئی دنیا میں 1923 میں تو اس کو لے کے آنے والے ون آف دا پائنیئر نوو نارڈس تھے. اور میں بہت زیادہ ڈیٹیل نوو نارڈس میں نہیں، لیکن ہم اس وقت پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آپ نے بڑا اچھا ایک اوور ویو دیا کہ ہاؤ دا پاکستان از سفرنگ ود دا اوبیسٹی اینڈ ڈائبٹیز. تو ہم تقریباً 100 سال سے کام کر رہے تھے ڈائبٹیز کو کم کرنے کے لیے. اور ہم زیادہ طور پہ ایجوکیشن، اویئرنیس اور آف کورس ہم میڈیسن پہ بھی کام کر رہے تھے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم پچھلے 30 سال سے نوو نارڈس جو تھی وہ انویسٹ کر رہی تھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کہ ڈائبٹیز کو اور بہتر کیسے قابو کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ انالیسز آیا کہ اوبیسٹی از دا کور روٹ کاز فار ڈائبٹیز. اچھا. اور اوبیسٹی جو ہے شاید آپ کو پتا ہوگا وہ یہ ہے کہ اوبیسٹی کا جو اب ریسرچ ہوئی ہے دیٹ از کازنگ مور دین 200 ڈفرنٹ ڈیزیزز ان ہیومن باڈی. دیٹس اونلی ریسپانسبل ڈائبٹیز. یہاں سے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، میڈیکلی اسپیکنگ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اوبیسٹی؟ اوبیسٹی ہے کیا؟ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہ لوگ جو اوبیسٹی میں جن کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے؟ اور کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان کی کنزمپشن زیادہ ہے، فوڈ کنزمپشن زیادہ ہے، یا وہ بالکل ہی ایکٹیویٹی کوئی ان کی نہیں ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، ہل جل نہیں ہے کوئی لائف میں؟ کس وجہ سے یہ اوبیسٹی ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل اگر ایکسپلین کرے کہ اوبیسٹی کیا ہے. لیکن جنرل پبلک کے لیے یا میرے نالج سے مطابق اگر BMI اگر 25 ہے اس سے ابو ہو جاتا ہے تو وہ پیشنٹ کو پرسن کو اپنے آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ اس ڈیزیز میں انوالو ہو رہا ہے. تو وہاں سے کانشیس شروع ہو جانا چاہیے. یعنی آپ نے اسے ڈیزیز کی کیٹیگری میں گلوبلی ہو چکا ہے. پاکستان میں ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، ریگولیٹر کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں کہ اس کو ڈیزیز ڈکلیئر کرنا چاہیے. یہ کوئی پریولیج نہیں ہے کہ اگر آپ اوور ویٹ رہ رہے ہیں اور اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ڈیزیز کاز کرے گی، ہیلتھ کاز نہیں کرے. اور یہ تو ہم پاکستانی اگر ہم کلچر کی بات بھی کر لیں، کلچر تو ایک فیکٹر ہے ہی نا کہ ہمیں اوبیز لوگ ہم کہتے ہیں یہ صحت کی نشانی ہے، ایک وہ ٹیبو، ایک اسٹگما ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے ہاتھ پہ کنٹرول نہیں ہے، زبان پہ بھی کنٹرول نہیں ہے، ڈائٹ پہ تو بالکل ہی کنٹرول نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے جو آپ آن لائن جو آرڈرنگ ہو رہی ہوتی ہے، بچے رات 12-1 بجے. میں چاہتا ہوں ہمارے ویورز کو بتائیں کہ موٹاپا کتنا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. دیکھیے پاکستان میں جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ 3 چیزیں آپ نے بڑی اچھی گنوائی ہیں.
اس کے اندر بھی تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن اگر آپ جائیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ نمبر 1 ہم جو فوڈ کھاتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے, سیکنڈلی جب ہم فوڈ کھاتے ہیں اس کی ٹائمنگ کیا ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے. جنرل ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اوبیسٹی کو مینیج کرنا بڑا ایکسپینسو ہے, یعنی یہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں کنٹرول کروں گا, جبکہ یہ جو آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا پبلک سے کہ یہ تو بلکہ پیسہ بچانے والی بیماری ہے. اس کو اگر کنٹرول کرنا تو پیسہ بچانا ہے. فار ایگزامپل آپ کا جو ایٹنگ پیٹرن ہے وہ رات کو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سب سے ہیویسٹ میل ہمارا ڈنر ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم سو جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم اگر ناشتے میں ہم کچھ نہیں کھاتے, وہ کچھ نہیں کھاتے. حالانکہ ناشتے میں سائنس بھی کہتی ہے اور ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ وہ ہیوی ہونا چاہیے تاکہ اس کے بعد آپ کا ورک آؤٹ شروع ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو کوالٹی چیز ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے, تھوڑی سی اویئرنیس چاہیے کہ بہت زیادہ ہمیں اس کے اوپر ڈیٹیل نہیں چاہیے کہ جی اس میں کیلوریز کتنی ہے, یہ کیا ہے. آپ نے کھانا ہے اور بھوک رکھ کے کھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے. بیسٹ تھنگ فریش سیزنل فروٹ یا سیزنل چیزیں کھانی ہے سب سے بہتر ہے, تو اس سے کنٹرول ہوتا ہے. لاسٹ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل اتنا ہو گیا ہے. پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی بڑا پاورٹی ہے, حالانکہ آپ امیجن کریں وی آر دا 9th obese population in the world. کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, ہم کھا نہیں سکتے, ہم 9ویں نمبر پہ ہیں. of the number of the people اور نہیں, اسے پرسنٹیج ہے. اچھا, یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہم نمبر آف پیپل کے اندر بھی ہم 9ویں نمبر پہ ہیں. وہ 34 ملین پاپولیشن ہم اس وقت جو کیلکولیٹڈ ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ انڈر رپورٹڈ ہے کیونکہ ابھی کوئی اسٹرکچرڈ رپورٹنگ سسٹم نہیں ہے. 34, اور اگر ہم اس کو جو ریشو ہے اس وقت اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ 130 ملین پہ جائے گی آفٹر دا 2030. ہم ڈیموگرافک میں جائیں تو کیا جو ایج گروپ ہے وہ بھی فال کرتا ہے کہ ینگ بچے بچیاں زیادہ اس طرف ان کا رجحان ہے؟ اس کا کوئی پرسنٹیج ایسی نہیں ہے کیونکہ کوئی ہمارا کوئی وہ رجسٹری سسٹم نہیں ہے پاکستان میں, لیکن اگر پچھلے 10 سال میں دیکھیں جب سے ہم نے اس میں تھوڑا سا پینیٹریٹ کرنا شروع کیا ہے, وی ہیو سین ناؤ, کبھی ہوتا تھا کہ بچوں میں بڑی کم اوبیسٹی نظر آتی ہے کیونکہ بچے تو ویسے ہی کھیلنا اور ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, بند کرتے ہیں ہر چیز کھا کے تو, لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ چائلڈہڈ اوبیسٹی از آلسو ویری کامن ناؤ. اور اس کے لیے سوری میں اپنی بات کروں, اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میرا میسج بھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں اور میں کیوں کھا رہا ہوں. اور ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بڑی سکسیس ہوئی تھی نوو نارڈسک کو, کہ ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا تھا ایک پائلٹ پروجیکٹ کے اندر جس کا نام رن فار ہیلدی لائف تھا. ہم نے کیا کیا کہ جب پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو کے ساتھ مل کے تو جنک فوڈ کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ بچے بہت انٹرسٹنگلی جنک فوڈ کی طرف جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ جب بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو پیرنٹ چونکہ بچوں کی بات مانتے ہیں, پیرنٹ کی بات بچے اب کم مانتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے, ریورس ہو گیا نا کام, کیونکہ اب بچے سے کوئی سوال پوچھیں گے, وہ ہمارا دور نہیں تھا کہ اس نے کہا کہ جی تم نے اب مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا, اور میں باہر نہیں جاتا تھا. اب بچہ پوچھتا میں نے باہر کیوں نہیں جانا, مغرب کے بعد کیا ہے. اچھا, میڈیسن کیسے اس میں رول پلے کر سکتی ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ یہ ایک بڑا ایڈوانس لیول کا کوشچن ہے جو کہ آئی تھنک ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ نوو نارڈسک چونکہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے اور ہمارے 3 جو آبجیکٹیوز ہیں جس کے اوپر ہم اوبیسٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں. 1, پبلک کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ پبلک کو پتا ہو گیا یار یہ مجھے نہیں کرنا, یہ مجھے کرنا ہے. اینڈ دین سیکنڈلی ہمارا یہ ہے کہ ایجوکیٹ کرنا ٹو دا ہیلتھ کیئر پروفیشنل, کیونکہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اسٹرکچرڈ گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اور طریقے سے کوئی ایجوکیشنل پلیٹ فارم نہیں ہے فار ہیلتھ کیئر پروفیشنل ٹو ڈیل ود دیٹ کائنڈ آف پیشنٹ, تو وہ ہم ایجوکیٹ کریں. تیسری چیز فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے. فار ایگزامپل اگر کیونکہ میٹابولزم کا بھی فرق ہوتا ہے, تو اگر پیشنٹ کو تمام اویئرنیس اور ایجوکیشن سے کام ہے تو پھر ڈیفینیٹلی بینگ این اے فارماسیوٹیکل کمپنی ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ 30 سال سے ہم نے مالیکیول پہ کام کیا ہے جو کہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے, جو کہ اس وقت دنیا کے اندر کافی پیشنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے ان مینیجنگ دیئر اوبیسٹی. لیکن فارماکولوجیکل از ناٹ دا اونلی سولوشن. اگر آپ میڈیکیشن شروع بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ اپنا لائف سٹائل بھی چینج کرنا ہے, اپنی ایٹنگ ہیبٹ بھی چینج کرنی ہے, آپ نے موومنٹ کو بہتر کرنا ہے. تو دیٹ از وائی کہ ہم اس میں کافی پرائڈ فیل کرتے ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ کہ ہم نے یہ ریسرچ کی اور یہ مالیکول ہم نے انٹروڈیوس کرایا آل اوور دا ورلڈ. اور الحمدللہ بینگ ان پاکستان, آپ کو پتا ہے پاکستان میں ملٹی نیشنل بڑی کم ہو گئی ہیں فارماسیوٹیکل جو ہیں. نوو از ون آف دیم ہو از اسٹل اسٹینڈنگ ویری اسٹرانگ.
اور جب ہم اسٹرانگ ہیں پاکستان میں تو آل دوز نیو انوویٹو مالیکول جو کہ دنیا میں آ رہے ہیں ہم پاکستان میں بھی پاکستانی پاپولیشن کے لیے لے کے آ رہے ہیں. دے آر ویری مچ اویلیبل ناؤ. ٹھیک ہے, لولی, تھینک یو ویری مچ راشد صاحب, ٹائم فار پروگرام. اور یہ آپ لوگوں نے سنیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو ہیلدی اینڈ فٹ رکھنا, اپنے لائف اسٹائل کو مینٹین کریں, اچھا کھائیں اور ورزش کو یقینی بنائیں.